السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ حکومت طالبان کی مہمان بن گئی۔ حکومت اور طالبان شورا کے درمیان پہلے براہ راست مذاکرات۔ IMF کے گردشی قرضوں کا بوجھ عوام کے سر پر، قرضے کا پیسہ حکومت کا اور بوجھ عوام اٹھائیں گے۔ پولیس خود ہی مجرم بن گئی، شکایت کس کو کریں؟ بالآخر آج حکومتی مذاکراتی ٹیم کی طالبان کی شورا کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو سامنے آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کی پیٹرولنگ، ہفتہ وار پیٹرولنگ ہے قبائلی علاقے میں، اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن ایک جو اچھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جب تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا فائر بندی جاری رہے گی، یعنی گویا طالبان یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جب تک مذاکرات ہوتے رہیں گے پاکستان کے کسی حصے پر وہ حملہ نہیں کریں گے، اور جو حملے ہو رہے ہیں وہ کوئی دوسرے گروپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب اگلا جو مذاکرات کا دور ہے وہ اگلے 2-3 دنوں میں ہوگا، حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی حکومتی مذاکراتی ٹیم کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مذاکرات ہوں گے، پیغامات کا ایکسچینج ہوگا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے، بہت سارے ڈپلومیٹس جو ہیں اسلام آباد میں وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ خاصا ڈیلیڈ پروسیس ہو گیا ہے، اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے، جس طرح حالات میں تبدیلی ہو رہی ہے، جس طرح افغان الیکشن آ رہا ہے اور اس کے بعد ڈرا ڈاؤن کی ڈیٹس آ رہی ہے، ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جلدی سے جلدی سیٹل ہو۔ کیا یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں اس پر عمل درآمد کرنا حکومت پاکستان کے لیے آسان ہوگا؟ کس طرف جائیں گے آگے مذاکرات؟ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جناب شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہیں، اور JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں شہزاد صاحب، یہ جو شرائط آئی ہیں سامنے، پیٹرولنگ بند کی جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور پھر ایک اور بات جو کہی ہے انہوں نے کہ جو طالبان کی موومنٹ ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک پیٹرولنگ کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست یا فوج یہ چیز قبول کر سکتی ہے۔ پیٹرولنگ تو بہر صورت ایک ملٹری جو ہے ایگزسٹنس، اس کا ایک حصہ ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پر کہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، ایسی حالت کے اندر اس کو اپنی پیٹرولنگ جو ہے اس کا ایک نارمل پیس ٹائم ایز ویل ایز وار ٹائم کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ قیدیوں کا تعلق ہے، قیدیوں کا تو نان کمبیٹنٹس کی بات کی جائے تو اس میں کچھ وزن لگتا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے، کہتے ہیں انہوں نے 300 لوگوں کا نام دیا ہے، اگر وہ 300 لوگ نان کمبیٹنٹس ہیں ان دا سینس کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ بندوق اٹھا کے پھر کمبیٹنٹ بن سکتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ لوگ جو ہیں ان کے جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو رہا کرنا نہ صرف کہ ایک جائز کام ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اوپر فرض بھی ہے۔ ان کو اگر وہ 300 کہتے ہیں تو ان کو ڈھونڈ کے نکالنا، 10 نکلیں، 2 نکلیں، 4 نکلیں یا 50 یا 100 نکلیں، ان کو بالکل ان کے گھروں تک پہنچانا امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا آپ نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مذاکرات چلیں گے تو یہ جنگ بندی رہے گی۔ مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے بھی اور ہم سب لوگوں سے کہ جو مذاکرات ہیں یا جو جنگ بندی ہے یہ ان کی فتح ہے یا پاکستان کی ریاست کی فتح ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے؟ اگر ہم اس کے اندر جواب ڈھونڈ لیں تو ہم یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ کون کس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ ایک بڑی خوشی کی باعث بنتی ہے ان طالبان گروپوں کا، کیونکہ اگر جنگ بندی نہ ہوتی اور وہ جو 2-4 دن 5 دن کا جو ایک چھوٹا سا جھلک دیکھی تھی وہ کنٹینیو کرتی تو پھر بے شک کہ خون بہا بہت ہوتا، لیکن یہ کم از کم اپنی جگہ پہ نہ بچ پاتے۔ تو یہ اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ فیور نہیں کر رہے، اپنے آپ کے ساتھ فیور کر رہے ہیں۔ فری موومنٹ آف طالبان I don't think it will be permitted simply because of the fact کہ فری موومنٹ جو ہوتی ہے یہ اسمبلی ہوتی ہے، یہ اسمبلی کو پرمٹ کرتی ہے، آپ اپنی فورسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بٹھاتے ہیں، اور ابھی تک یہ ایک ایسا گروپ ہے، متحارب گروپ ہے یہ پاکستان کی ریاست کا، تو متحارب گروپوں کو آپ یہ موقع نہیں فراہم کرتے کہ آپ ان کو آپس میں کھلا اکٹھا ہونے کا اور اپنی ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک اسمبلیز کرنے کا موقع دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ محمود شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا، یہ جو آج شرائط کی ایکسچینج ہوئی ہے، جو طالبان کے آئے ہیں سامنے مطالبات، آپ سمجھتے ہیں یہ ریاست پاکستان اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے؟ یہ کوئی اچھا سٹارٹ ہے یا یہ جو بات ہے کوئی زیادہ آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟
میرے خیال میں اگر واقعی یہی باتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں تو دراصل اگر آپ دیکھیں پاکستان کا مقصد اس مذاکرات کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ایگزسٹنس ہے یا انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کو ختم کرنا پاکستان کا مقصد ہے، اور پاکستان کی ٹیم کو ان کے اوپر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اینڈ ریزلٹ اس مذاکرات کا یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے یہ جو موجودہ شکل میں آپ نے اسٹیٹ کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، ایک بغاوت کی صورت میں ہے، آپ اس کو بند کر دیں اور اپنی تہذیب کو بالکل ڈیزالو کر دیں، اور اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ حکومت پاکستان آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم ایگزسٹ کریں گے، آپ پیٹرولنگ نہیں کریں گے، ہم پیٹرولنگ کرتے رہیں گے، آپ جو ہے نا ہمارے اوپر موومنٹ پہ کچھ پابندی نہیں لگائیں گے، تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ وہ آپ سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی شروع ہے مذاکرات کا، تو اس لیے ان کی تمام باتیں سن کر حکومت اور پھر اس کے بعد ایک بنے گا پورا ایک ایگریمنٹ اگر اس میں کامیاب ہونا ہے، اور حکومت نے سوچنا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو حکومت مان سکتی ہے۔ میرے خیال میں شہزاد چودھری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ جو کہتے رہے ہیں کہ کچھ بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، تو ان کو پکڑنا تو ویسے بھی غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے میڈیا میں کبھی نہیں سنا، اور نہ ویسے ہمارے آبزرویشن میں ہے کہ ایسے کوئی لوگ حکومت کے پکڑے ہیں، اور اگر پکڑے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ایک طرف یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ اغوا کیے ہیں، اور وہ بھی رینسم کے لیے، اس میں بھی کچھ بوڑھے بھی ہیں، جیسے وائس چانسلر ہے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کا، کہ پتنی کتنی ایج ہوگی اس کے بیچارے کی، اور 4 سال سے، اور انہوں نے یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہوئے ہیں، یہ اغوا برائے تاوان جو کرتے ہیں برائے رینسم، ان کو وہ چھوڑ دیں۔ اور کوئی بات میں آج سنتا رہا ہوں کہ جیسے قیدیوں کا تبادلہ، دراصل یہ کوئی دو اسٹیٹ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا جنیوا کنونشن کے مطابق۔ حکومت نے جو لوگ پکڑے ہیں ان کے اوپر کوئی الزامات ہوں گے، اور وہ الزامات جو ہے میرے خیال میں جب تک اس کے اندر شاید ہماری جوڈیشری بھی آئے گی کہ اگر حکومت ان کو چھوڑتی ہے تو وہ پوچھے گی کہ آپ نے پکڑے کیوں تھے اور آپ نے چھوڑ کیسے دیے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی انتظار کریں گے ان کی طرف سے جب تمام ڈیمانڈ آئیں۔ شاہ صاحب ہمارے شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد حمداللہ صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آج جو طالبان کی جانب سے جو کمیٹی تھی اس میں ان کے وہ جو ہائی پروفائل لوگ جن میں قاری شکیل کا نام بھی لیا گیا تھا وہ شامل نہیں تھے۔ عین آخری موقع پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان نے اپنی کمیٹی کے اراکین میں تبدیلی کی، اور جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات میں موجود تھی۔ حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح طالبان نے مطالبات پیش کیے ہیں ان کی جماعت کیا سمجھتی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ سب ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی۔ آج کمیٹی کی ملاقات ہوئی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی، اور خبریں یہ آ رہی ہیں، مولانا سمیع الحق نے یہ بتایا پریس کانفرنس میں کہ بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور دونوں فریقین کے درمیان جو مطالبات کی ایکسچینج ہوئی اس میں لگ رہا ہے کہ اتفاق ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حمداللہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا، کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عین آخری موقع پر طالبان نے جو ان کی مذاکراتی کمیٹی تھے اس کے اراکین میں بھی تبدیلی ہوئی، اور اس میں جو بتایا گیا تھا قاری شکیل اور دوسرے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ ایک تو یہ بیان فرمائیے آپ کے سورسز کیا آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا یہ جو آج مطالبات جس طریقے سے طالبان نے پیش کیے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارا علاقہ طالبان کے حصار میں تھا اور ساری سیکیورٹی طالبان کی تھی، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جہاں تک پہلا سوال ہے آپ کا، سوال کا پہلا حصہ کہ انہوں نے عین آخری موقع پر اپنی کمیٹی میں تبدیلی لائی جس کا اناؤنس کیا گیا تھا، بجائے اس کے کسی اور کو انہوں نے بھجوا دیا۔ اسی کو اسٹریٹجی اور حکمت عملی کہتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، میرے سورسز ہے طالبان کے حوالے سے، میرا کوئی رابطہ ہے، لیکن اتنا میں سمجھ پاتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے عین موقع پر یہ تبدیلی لائی، ہائی پروفائل لوگوں کو پیچھے کر کے نام ان کا ظاہر کیا گیا لیکن پیچھے سے کسی اور کو لایا گیا۔ اس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں حکومت کی طرف سے جو کمیٹی گئی تھی، اس کمیٹی کے مقابلے میں طالبان شاید یہی سمجھتے ہیں کہ قاری شکیل وغیرہ جو کمیٹی ہے وہ ہائی پروفائل ہے بنسبت کے ریاست کی کمیٹی کی، لہٰذا ہم سیکنڈ یا تھرڈ لیڈرشپ ان کے سامنے بٹھائیں گے، کیونکہ جو لوگ یہاں سے گئے وہ نہ سیکنڈ ہے، نہ تھرڈ ہے، نہ فرسٹ ہے، وہ فورتھ کلاس میں بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس مناسبت سے شاید یہ حکمت عملی اپنائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس لیے شاید انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ عدم اعتماد کا فضا آج بھی شاید برقرار ہے، کیونکہ طالبان کو پہلے بھی خطرہ تھا کہ کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچے مذاکرات کی دورانیے میں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریاست کے متعلق بھی ان کو خدشات تھے، اور باہر سے ڈرون کی صورت میں بھی، اور ڈرون بھی اسی وقت جو وہ مذاکرات کر رہے تھے میڈیا پر یہی خبریں چل رہی تھی کہ ڈرون پرواز کر رہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ڈرون بھی اس کے تلاش میں تھے کہ جہاں بھی ملے ان کو ہٹ کرے، اور اس میں حکومتی ہو، طالبان ہو، جو بھی ہو۔ تو اس حکمت عملی کی بنیاد پر شاید انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی۔ جہاں تک آپ نے بات کی مطالبات کی کہ طالبان نے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ کے قیدیوں کی تبادلے کا، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اور شریعت محمدی میں بوڑھا، بچہ، عورت یہ سارے مستثنا ہے۔ اگر حکومت کے پاس ان کی حراستی مراکز میں بچے، بوڑھے اور عورتیں ہیں پھر تو میرے خیال میں ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ اور جہاں تک قیدیوں کی بات ہے، فرض کرے جنگجو قیدی ہے حکومت کے پاس، وہ ماضی میں ہمیں جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی تقریباً بار مذاکرات ہوئی طالبان کے ساتھ، جس میں مذاکرات ہمیشہ فوج نے کی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کی، فرنٹ لائن پر وہ مذاکرات کر رہے تھے۔ ماضی میں کتنے قیدیوں کو جو جنگجو تھے، مذاکرات کے نتیجے میں، معاہدے کے نتیجے میں ہم نے طالبان کی جنگجو قیدیوں کو طالبان کے حوالے کیا۔ تو جب آپ نے ماضی میں یہ تجربہ بھی کیا اور یہ کام کیا بھی، آج اگر یہ تبادلہ ہوتا ہے، بنیادی مقصد اس میں اعتماد کا فضا بلڈ اپ کرنا، اعتماد پیدا کرنا ایک دوسرے کا، تاکہ یہ آگے بڑھے یہ مذاکرات۔ تو اگر حکومت یہ کرتی ہے تو پھر طالبان کے لیے عبداللہ صاحب جی ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آپ نے سی بی ایم کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ شہزاد صاحب، آج جو مطالبات سامنے آئے، اس سے پہلے یہ تھا کہ طالبان جو تھے وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ DGISI اور ان لوگوں سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک جو مطالبات سامنے آئے ہیں ان میں یہ مطالبہ شامل نہیں ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی افواج کے جو چیفز ہیں اور DGISI ہیں ان پہ اعتماد ہے، یعنی پاکستان کی افواج پہ تو اعتماد نہیں ہے، لیکن ان 2-3 ہستیوں کے اوپر اعتماد ہے۔ یہ تو پھر عجیب سی بات ہو گئی، کیونکہ ان کو یا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے، بالکل صاف ظاہر ہے کہ بد اعتمادی کا عمل اس طریقے سے ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہی، ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے۔ ان کی اس جو انہوں نے آرگیومنٹ دی کہ چونکہ حکومتی کمیٹی کو بھی وہ اتنا بڑا، اتنا ہائی پروفائل نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے اپنے اس لیول کی کمیٹی کو بھیجا، تو یہ مولانا سمیع الحق صاحب کو یا پہلے پتا ہوگا یا بتا دیا جانا چاہیے تھا کہ ہم چونکہ ان کو نہیں سمجھتے تو ہم اس لیول پہ ہی ان سے گفتگو کریں گے، لیکن باہر صورت کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میں سمجھتا ہوں نیت کی بات ہوتی ہے، اور اگر نیت ایسی ہو کہ ہم نے معاملات کو سلجھانا ہے اور بغیر کشت و خون کے سلجھانا ہے، تو پھر تو دونوں طرف سے اگر یہ نیت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکلے گا، اور ہم ایسے لیول کے اوپر پہنچ جائیں گے جہاں پر بغیر خون بہائے ہم اپنا جو معاملہ ہے اس کو درست کر پائیں گے، اور یہ جو ہماری تاریخ کے دھارے کے اندر ایک بڑا خطرناک ایک ابھار نکل آیا تھا، اس کو ہم بالکل سلجھا لیں گے۔ اچھا، جہاں تک بات آگئی قیدیوں کی، دیکھیے قیدی جو ہے وہ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ان سے، کہ اگر حکومت پاکستان نے آج اگر فیصلہ کرنا ہے اس معاملے کے اوپر تو وہ پھر ایک حکمت عملی یہ ہوگی کہ ایمنیسٹی کر رہا ہے۔ ایمنیسٹی کا مطلب ہے کہ ہم تمام جنگجو قیدیوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس ایمنیسٹی کے لیے ریاست، سیاست اور حکومت
ان تینوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور ایک تینوں کا معاملہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا چیز نہیں ہوگی جو کہ وہ کمیٹی کر سکے، چودھری نثار فیصلہ کر سکیں. یہ حکومت وقت کو، پارلیمنٹ کو، اس حکومت کو اور ریاست کے باقی اداروں کو مل کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ہم فوراً اس چیز پہ لیں. پھر اس کے بعد جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر لیگل پیرامیٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ نے جب کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کو سزا کیا دی ہے، چھوڑ کیسے دیا، کس کی پاور پہ چھوڑا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. کئی ایسے ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، تو ان سزا داروں کو جب آپ چھوڑیں گے تو یہی جج آپ کو کل بلا لیں گے اپنے سامنے، حتیٰ کہ اس کے اندر کورٹ کی عزت کے اور سم تھنگ اس کے لا کے آپ کے اوپر لگا دیں گے، عجیب عجیب قسم کے معاملہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جب تک کلیئر ہو کہ اس کو کب تک نتائج کی امید ہے، ایک ڈیڈ لائن اپنے اناؤنس نہ کرے، لیکن اپنے دماغ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو نتائج ہیں وہ اس پیریڈ میں حاصل کر لینے چاہیے. اور اگر نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کی رفتار ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں پھر اپنے دوسرا جو بھی آلٹرنیٹو ہے، ضروری نہیں کہ جنگ ہو، کچھ اور ہو، اس کو پھر سامنے لے کے آنا چاہیے. اور اس کے اندر جنگ کا عمل بھی اگر آتا ہے تو پھر وہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا ایک پورا حصہ ہونا چاہیے. اچھا شہزاد صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسلام آباد میں ہماری بہت سارے ڈپلومیٹ سے گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں، وہ اپنا جو ایک صبر کا پیمانہ ہے اب ان کا لبریز ہونے کو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حکومت نے کہا پولیٹیکل کنسنسس کے لیے ٹائم چاہیے، پھر اس کے بعد کمیٹیوں کے لیے ٹائم چاہیے، تو ڈرون حملے وغیرہ بھی رکے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس پروسیس کو دیکھے گی، اور پھر جس طرح ایک فیئر ہے کہ بیچ میں ڈرون حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ دراصل میں اس میں سوچتا ہوں کہ دو میجر پوائنٹس ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کلیئرلی یہ میڈیا میں آنا چاہیے، اور جو بھی آج بات چیت ہوئی ہے یا 2 دنوں کے بعد ہوگی وہ میڈیا میں آنے چاہیے، اور اس کو سیکرٹ نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو پبلک اوپینین جو ہے بننا ہے، اور پبلک اس کے بجائے کہ وہ خود اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیں غلط طریقے سے، جو صحیح صورتحال ہے وہ ہو. اور اس کے اندر چونکہ حکومت پہ لازم ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں حکومت اس کو سیکرٹ اس لیے رکھ رہی ہے کہ کئی جو وائٹل انٹرسٹ ہے اسٹیٹ کے ان کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اوپر پراپر بریفنگ کی کیا بات چیت آج ہوئی اور اگلے بار کیا ہوگی، اور اس کو اتنا سیکرٹ ریپس میں نہیں رکھنا چاہیے. دوسری بات ہے ٹائم فریم کی. حکومت ٹائم فریم جو ہے دسمبر 2014 سے پہلے یہ مسئلہ حکومت نے اسٹیٹ نے حل کرنا ہے، اور اس کے لیے فی الحال مذاکرات کا راستہ ہے. اب یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر یہ 2 مہینے ہیں ونٹرز کے، موسم سرما کے، نومبر دسمبر، اس سے پہلے 2 مہینے آتے ہیں مانسون کے، برسات کے، اور 1 مہینہ رمضان کا ہے. تو ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس کتنا رہتا ہے؟ آپ کے پاس وقت کم ہے. شاہ صاحب میں آخری ورڈ لینا چاہتا ہوں. حمداللہ صاحب مختصراً یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں ابھی تک نہیں لیا جا رہا. دیکھیے، یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے بنیادی طور پر یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا. 2 جوائنٹ سیشن کی متفقہ قراردادیں آپ کے سامنے ہیں. لاسٹ میں APC 9 سپٹمبر کی بھی آپ کے سامنے، جس کے نتیجے میں آج کی یہ مذاکرات جاری ہے. اب اس کے بعد جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں مناسب یہی ہے، اگر پوری پارلیمنٹ کو یہ پروسیس اور یہ تفصیلات نہیں بتا سکتے، جیسے کہ میاں نواز شریف نے قومی اسمبلی میں وعدہ بھی کیا سلامتی پالیسی کی دورانیے میں، پھر تمام پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلا کے، جس میں DG ISI، آرمی چیف، یہ کمیٹی سارے موجود ہو، وہ تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھیے کہ یہ صورتحال ہے، اب کیا کرنی ہے. پھر ان کی مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ پارلیمنٹ بھی اعتماد میں ہو، ان کی لیڈرشپ بھی اعتماد میں ہو. اس میں پھر یہ ممکن ہے یا تو ان کیمرہ اجلاس بلائے، ان کیمرہ جوائنٹ سیشن اجلاس بلائے، تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھ کے پھر اس کے بعد اس سے کمنٹس لے لے پارٹیوں سے، آگے بڑھنا ہے. پھر اس کی بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب اور جناب شہزاد چودھری صاحب.
مذاکرات کا عمل جاری ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ٹائم فریم بھی ایسا ہے کہ جس میں ارجنسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور پھر ایسے مطالبات جن میں اگر کئی قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ اگر ان پر اگر کسی طرح تصفیہ بھی ہوتا ہے تو اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے ایک بڑا لمبا طویل عرصہ درکار ہوگا. ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن امید رکھی جانی چاہیے کہ شاید مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے بتایا جا رہا ہے، خبر یہ آ رہی ہے IMF کو یقین دلایا گیا ہے کہ جو 300 ارب روپے کا اب سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی کنزیومر سے وصول کیا جائے گا. پاکستان کے غریب عوام کی جیبوں سے وہ پیسہ نکالا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جو $1.5 بلین ملا ہے اس سے کراچی سے لاہور تک موٹر وے بنائی جائے گی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے آج قومی اسمبلی میں ایک اہم بیان دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے بجٹ میں پینشنوں اور تنخواہوں میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. حالات ایسے نہیں ہیں کہ تنخواہوں اور پینشنوں میں اضافہ کیا جائے، اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ تنخواہوں میں اور پینشنوں میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو $1.5 بلین آیا ہے ایک دوست ملک نے دیا ہے اور وہ رقم خرچ کی جائے گی کراچی سے لاہور تک موٹر وے بنانے کے لیے. بالکل وضاحت سے آج انہوں نے یہ بیان کر دیا. اس پر نہ کوئی انٹرسٹ ہے نہ یہ واپس دیے جائیں گے پیسے. یہ ایک تحفہ ہے ایک دوست ملک کا اور یہ موٹر وے بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ موٹر وے کا پروجیکٹ 800 ارب روپے اس کے لیے درکار ہیں اور اگر 150 ارب صرف ملا ہے تو باقی پیسے کہاں سے لیے جائیں گے. اور پھر یہ حکومت کی پرائرٹیز دیکھنے کی بات ہوگی، ضرورت ہوگی کہ اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے اگر اس کا ایک حصہ صرف ریلوے کو دے دیا جائے تو اس سے فریٹ ٹرین چلنے لگ جائے گی، کیونکہ ریلوے حکام نے جو ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا ہے اس میں 98 ارب روپے وہ مانگ رہے ہیں 150 انجن لوکوموٹوز کے لیے، جس سے فریٹ بھی چلے گی ٹرین بھی چلے گی اور کمیونیکیشن جو ہے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کراچی سے پشاور تک بحال ہو جائے گی اور سستی ٹرانسپورٹیشن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ IMF کے ساتھ جو حکومت نے مذاکرات کیے ہیں اس میں IMF سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بجلی کا بل بڑھا کر، بجلی کے نرخ بڑھا کر وہ بھی کنزیومر سے یعنی پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا. یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. جناب شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صدیقی صاحب. جناب وعلیکم السلام. صدیقی صاحب یہ آج بتایا اسحاق ڈار صاحب نے کہ 1.5 بلین سے بنائی جائے گی موٹر وے، اس میں وہ خرچ کیے جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک گیم ہے کینڈی کرش، اس کے جو اس وقت ایسٹس ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ $7 بلین سے بڑھ گئی ہے اور یہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کے ساتھ مختلف کھیلوں میں شریک رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کھیل ہی بنا دیتے تو شاید پاکستان کے عوام کو بھی کچھ فائدہ ہو جاتا. نہیں دیکھیے، ہم دوسروں کے نقل نہیں کرتے، ہم تو اپنے قرضے بڑھا رہے ہیں. ہمارے قرضے بھی $60 ارب سے بڑھ گئے ہیں. تو یہ تو اپنے اپنے کلچر کی بات ہے، اپنی پرائرٹیز کی بات ہے. ہم تو فیوڈل کلچر پہ چلتے ہیں. بڑے لوگ ہیں عوام کا، تو ہمارا فیوڈل کلچر میں کوئی اس کی پرائرٹیز اس کی بہتری کی کسی بھی حکومت کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی، نہ شاید آنے والے برسوں میں رہے گی. اب یہ جو 300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے یہ بھی لوگوں کی جیبوں سے نکالا جائے گا اور پہلے ہی جو 3 ماہ کا فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جنوری، فیبروری، مارچ، اس میں $2 پر یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں. پہلے 19 اگست 2013 کو ایک خط لکھا گیا ہے جس پہ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہیں. اس کے ساتھ ایک میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز 2015-16. اس میں بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے اعلیٰ ترین سطح پر صوبوں کی حمایت سے، بڑی اہم بات ہے، صوبوں کی حمایت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 3 برسوں میں وقتاً فوقتاً بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے. تو جناب یہ تو کھیل یہ ہے کہ صوبے تو شور مچاتے ہیں کہ جی بجلی کے نرخ بڑھ گئے، پیٹرول کے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی منظوری دے دی. تو پہلا میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ جو اس ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور قوم کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم
हर जो तमाम पार्टियों का बड़ी का मंशूर है, हर किस्म की आमदनियों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, टैक्स चोरी की हौसला अफजाई करते हैं, या आवाम को जो है वो बोझ डालते हैं बिजली के नरखों का, पेट्रोल के नरखों का। मैं आपको ये बता दूं कि ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें 34 कंट्रीज हैं जिनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी है, वो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून का एक मंशूर जो है हर किस्म की आमदनी का, अगर सिर्फ इस पर अमल कर लें तो हमारे 2500 अरब रुपया एक साल में आमदनी होगी। और खुद ये हमें पता है कि ज़राअत में अगर टैक्स लगा दें तो मेरे ख्याल से 200 अरब आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लगा दें तो तकरीबन 150 अरब आ जाएगा। तो हम जो ये टोटल चोरी होने दे रहे हैं वो है 6000 अरब रुपए साल की। एक और मैं आपको हम बता दूं, मुशर्रफ हो या पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब हो, तीनों ने आने के बाद पहला काम ये करते हैं कि जो कौमी दौलत लूटी है, जो टैक्सों की चोरी है, रिश्वत है, करप्शन है, उसको टैक्स एमनेस्टी दे देते हैं कि जी ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो गया। जो शर्मनाक बात है वो ये है कि IMF के साथ हमने 10 एग्रीमेंट किए 1988 से 25 साल, उसमें सब में ये लिखा गया था कि मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, टैक्सों का निजाम बनाया जाएगा, लेकिन IMF हमेशा ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान की जो कर रहा है ये हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टैक्सेस नहीं लगा रहे और टैक्स एमनेस्टी दे रहे हैं। लेकिन अगर बिजली के नर्ख ना बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख ना बढ़ाएं, गैस के नर्ख ना बढ़ाएं तो हमारी अक़सात रोक लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियां, ताकतवर तबके, टैक्स चोर, कौमी दौलत लूटने वाले, इनमें गठजोड़ है। और IMF इसकी मुकम्मल 25 साल से उनको सपोर्ट दे रहा है। अब भी सिर्फ उसने एक जुमला कहा है, शायद हसन साहब, टैक्स एमनेस्टी। सदीकी साहब जी, सदीकी साहब, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि ये जो 1.5 बिलियन यानी 150 अरब रुपया जो एक दोस्त मुल्क से आया है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको मोटरवे बनाया जाएगा कराची से लाहौर तक, और ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये 800 अरब रुपए का है। जो 650 अरब दूसरे हैं वो कहां से आएंगे? क्या वो पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकाले जाएंगे, या ये जो पैसा है आप क्या समझते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जैसे रेलवे है या हेल्थ है या एजुकेशन है उसमें अगर लगाया जाए तो आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह पाकिस्तान के अवाम को ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, जो आपने बात कही है इस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारा एक प्लानिंग कमीशन है, वो क्या कर रहा है? क्या इसमें कोई दो राय है कि अवाम की फलाह बहबूद के जो मंसूबे जिनसे मईशत तरक्की करे, आम आदमी को फायदा हो, तालीम में तरक्की हो, सेहत में तरक्की हो, साफ पानी में तरक्की हो, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं? या हमारी प्रायोरिटीज मोटर वे है जिसके लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे? मजीद हमारी प्रायोरिटी तो शायद इस वक्त एनर्जी सेक्टर भी है, कोयलों के प्रोजेक्ट भी हैं। तो जब हमारी तमाम पॉलिसीज एक खास सिम्त में होंगी जिसमें पाकिस्तान को मकरूज करना, ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाना ये रहेगा, और असल मसाइल नजरअंदाज करते जाएंगे, तो मुझे तो ये खदशा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान की रियासत का वजूद जो है वो खतरे में पड़ सकता है। खुदा के गजब से डरना चाहिए कि इस तरह से जो हमने जो पैसा मिला है इसकी बहरहाल एक कॉस्ट जरूर होगी, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होगा। तो या तो ये बजट खसारे में जाएगा, या जो है ये मोटरवेज में जाएगा जिसके लिए मजीद कर्जे लेंगे, मजीद टैक्सेस लगाएंगे, या शायद मजीद पैसा जो है वो सऊदी अरब से मांग लें, क्योंकि उन्होंने मिस्र को भी 8 अरब डॉलर दिया UAE ने मिलकर। तो अगर हम डिक्टेशन लेते रहे तो शायद और पैसा भी मिल जाए। लेकिन इस किस्म के मंसूबे लगा के मलेशिया में भी ऐसी तबाही आई थी जब उन्होंने इस किस्म के प्रोजेक्ट लगाए थे। तो हम यही गलती कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात अब भी वही है कि अगर टैक्सों का निजाम नहीं बनाते और उसके बदले असासे बेचते हैं और बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं तो मुझे खौफ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, खाना जंगी में चला जाएगा, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। मैं सिर्फ एक जुमला आप इजाजत दें तो बता दूं, मुस्लिम लीग मंशूर के मंशूर में लिखा है कि इस साल हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और ताकतवर तबके अगर इसकी मुखालफत करेंगे तो हमें उनसे निपटना आता है, ये अल्फाज हैं। लेकिन बजट में हाफ हार्टेड जो मेजर्स लिए गए थे, जो ताकतवर तबके नाराज हुए तो उन्होंने मंजूर होने के बाद वापस लेनी शुरू कर दी और टैक्स एमनेस्टी लानी शुरू कर दी। अच्छा, शायद साहब, मैं शायद जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अपने मंशूर पर वो अमल कर लें। बात यह है कि जो आज और एक बात कही उन्होंने कि पेंशनों में और तनख्वाहों में कोई इजाफा तवक्को आप ना रखें आने वाले बजट में। तो ये जो महंगाई है, रोजाना आप बाजार में जाते हैं और हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है, तो उसके जो तनख्वाहदार तबका है अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो वो गुजारा किस तरह से करेगा? और वक्त कम है, इस पर भी कमेंट फरमा दीजिएगा कि ये भी कहा कि अगले हफ्ते अप्रैल के फर्स्ट वीक में 500 अरब के यूरो के वो बॉन्ड भी पाकिस्तान जारी करने वाला है।
دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ اگر آپ جب صرف تنخواہیں بڑھاتے ہیں اور آمدنی نہیں بڑھاتے تو آپ کا بجٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے، اور بجٹ خسارہ جب بڑھتا ہے تو نوٹ چھاپتے ہیں تو واپس عوام پہ جاتا ہے۔ تو اب تک یہ ہوتا ہے کہ جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو دوسری ہاتھ سے اس سے زیادہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ پالیسیز بنائیں جس سے افراط زر کم ہو اور آپ کا بجٹ خسارہ کم ہو۔ اب تو یہ ہوگا کہ ہمارا افراط زر بھی بڑھے گا اور ان لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھے گی اور یہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ تو یہ تو احمقانہ میں سمجھتا ہوں اور ایک ظالمانہ پالیسی ہے، جس قسم کی ایکسپلائٹیو پالیسی ہے۔ یورو بانڈز کی یہ بات کر رہے ہیں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہماری جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے کس کاسٹ پر آئے گا اور کتنا آئے گا، کیونکہ ہم 3G اسپیکٹرم کی بھی بات کر رہے ہیں، 4G اسپیکٹرم کی بھی کر رہے ہیں، 200 ارب روپے کے ہم شیئرز بھی بیچنا چاہ رہے ہیں۔ OGDCs کے انٹرنیشنل ریسپانس کیا آتا ہے، اور یہ ٹریڈ آف اگر ہم کرتے ہیں ٹیکسز کے بجائے ان چیزوں سے پیسہ لینا، تو میرے خیال سے تو یہ خسارے کا اور نیگیٹو سودا ہے۔ یہ ٹریڈ آف کرنا، اثاثے بیچنا، بہت بہت بانڈز شکریہ لینا، شاہد اور حسن صدیقی صاحب، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری پالیسیز جس طرح پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا نظام ان کو صحیح نظر نہیں آتا، اور خاص طور پر اگر آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے تنخواہ دار طبقے کی تو یہ انتہائی ظالمانہ قدم ہوگا، کیونکہ اس وقت مہنگائی اپنے زوروں پر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ کے حالات کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا بھی تقرر سوچا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے قائم علی شاہ کو، لیکن سندھ کے IG کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر بریک۔ سندھ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ اس پر غور کر رہی ہے کہ قائم علی شاہ کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ دوسری اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ IG کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اقبال محمود جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اس وقت ایکٹنگ IG ہیں سندھ میں، ان کو IG مقرر کر دیا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن اقبال محمود جس پولیس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے آپریشنز میں، بہت سارے واقعات میں پولیس اہلکار پکڑے گئے ہیں جو خود چوری میں ملوث تھے، جو خود ایسے واقعات میں ملوث تھے جن کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ آج سندھ کے اندر جو پولیس کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ عتیق احمد شیخ جو ترجمان ہیں سندھ پولیس کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عتیق احمد شیخ صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو IG صاحب نئے آ رہے ہیں اور جس پولیس کو وہ قیادت کرنے جا رہے ہیں، جس کی یہ آپریشن کرنے والے بتایا یہ جا رہا ہے خود ہی جرائم میں ملوث ہیں۔ یہ تو خیر بہت زیادتی ہوگی اس طرح سے کہہ دینا کہ جو لوگ جرائم کے خلاف کام کر رہے ہیں خود بھی جرائم میں مبتلا ہیں، تو بالکل ناجائز بات ہے۔ سوری، دیکھیے اس میں کسی بھی معاشرے کے کسی بھی سیگمنٹ میں آپ دیکھ لیں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، ہماری صفوں میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی گندی بھیڑیں موجود ہوں گی، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں مدد کی ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور اس کے بعد دیکھیے ہمارا جو رول ہے انسٹیڈ آف پروٹیکٹنگ آور پیپل، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری صفوں کے لوگ ہیں، ہم نے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا ہے، ان کے خلاف کرمنل کیسز لانچ کر دیے گئے ہیں اور انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور پھر وہ کورٹ میں جائیں گے، جو بھی پھر ان کا نصیب ہوگا وہاں اپنے گناہوں کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ میں پولیس کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ڈسپلنری چیزوں کے اوپر، اور جب بھی ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کے خلاف سخت۔ اچھا یہ بتائیے عتیق صاحب، بڑے عرصے سے آپریشن جاری ہے، کتنا حصہ کراچی کا کلیئر کر دیا گیا ہے؟ کوئی آپ ڈیٹا اس حوالے سے دے سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جو آپریشن ہوتا ہے یہ کراچی میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا مختلف زونز میں، بلکہ ہم ہر پولیس اسٹیشن اپنی حد میں کام کر رہا ہے، جتنی ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنی اپنی جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو جو فگرز بتا سکتا ہوں، دیکھیے ہم نے کیا کیا، ویسے آپ کو پتا ہے بے شمار قسموں کی وائلیشن وہ ہے، لیکن ہم نے اس کو نا 8 جو ہے موسٹ ہینیس کرائمز وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اسٹارٹنگ فرام ٹارگیٹ کلنگ، مرڈر، اور اس میں کڈنیپنگ فار رینسم، ایکسٹورشن اور دوسرے جرائم آتے ہیں، جن کو ہم نے 8 کیٹیگریز کی ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سب کے لیے ہے وہ ہے انسانی جان کی حفاظت۔ آپریشن کے دوران اب تک ہم نے جتنی بھی گرفتاریاں کی ہیں اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کورسپونڈنگ پیریڈ، لیٹس سے کہ 200 دن کا آپریشن اور 200 دن اس سے پہلے چلے جائیں،
تو ایک عام آدمی جو بات آسانی سے سمجھ جائے گا وہ اس طرح ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے 750 سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں. تو جو کلنگ کا جو ریٹ تھا ٹارگٹ کلنگ کا وہ اس میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ 750 لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں. اسی طرح جو کلنگ ہے جو دوسرا ایک تو ٹارگٹ کلنگ پھر اس کے بعد کلنگ جو عام مرڈر ہوتے ہیں اس میں بھی 550 سے زیادہ کمی آئی ہے. تو ہمارا جو کامیابی اچھا یہ بتائیے کہ بڑا اہم کام ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے. آپ کو کوئی وعدہ وفاق کی جانب سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے وسائل پرووائڈ کرنے کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ پرابلمس تو ہمارے ساتھ ہیں. نہ صرف یہ کہ لاجسٹکس وائز ہم لوگ کم ہیں جتنے ہونے چاہیے، لاجسٹکس کی سپلائی اس سے کم ہے مقررہ مقدار سے. اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس ہے اس میں بھی ایشوز ہیں. ہمارا جو ٹوٹل 27,000 پولیس ہے اور 2 کروڑ کی آبادی والے شہر میں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بھرپور مدد کی جا رہی ہے اور یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. ہمیں لاجسٹک کی مد میں کافی گرانٹس ہو گئی ہیں. بہت جلد ہمیں جو زیادہ ہمارے کام کی چیزیں ہیں، آرمرڈ کارز ہیں، بلٹ پروف جیکٹس ہیں، وہ ہمیں مل رہی ہیں، گاڑیاں مل رہی ہیں، موٹر سائیکل اسکواڈ بنائے جائیں گے. تو لاجسٹکس میں تو ہو رہا ہے. اور ہیومن ریسورس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم کسی بھی نئے را مٹیریل لے کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے میں. تو اس کے لیے 2 اسٹریٹجیز اپنائی گئی ہیں. ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے جس کے تحت بھرتی کی جا رہی ہے. تو کوئی 10,000 کے قریب پولیس اہلکار بھرتی کیے جائیں گے. 3,000 اس میں سے آفیسر رینک کے ہوں گے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور 7,000 سپاہی رینک کے ہوں گے. جو شارٹ ٹرم ہم نے کیا ہے، ہم نے کوئی 1100 لوگ آرمی کے جو ریٹائرڈ سولجرز تھے وہ لیے ہیں. وہ آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ 18 سال بعد ریٹائر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ہم جو کمی کو فٹافٹ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سال کے آخر تک امید ہے کہ 27,000 کی جو تعداد ہے یہ بڑھ کے 30,000 تک ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب دوسرے لوگ بھرتی کیے جائیں گے 10,000 کے قریب، وہ ٹریننگ پوری کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جو شارٹ ٹرم ہے اس میں ہم اس طرح مینج. اچھا عتیق صاحب، آپ نے بھرتیوں کی بات کی، صرف یہ بتا دیجئے ماضی میں تو ساری بھرتیاں بتایا جاتا ہے سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہیں، ابھی کیسے ہوگا؟ پبلک سروس کمیشن ہوگا یا پھر وہی پرچی سسٹم چلے گا؟ جی اس الزامات ایک طرف، لیکن جو ہم کر رہے ہیں دیکھیے اس میں 2 رینک پہ بھرتیاں کی جائیں گی، پولیس کانسٹیبل اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر. جو ASI کی پوسٹ ہے وہ تو ہوگی کمیشن کے تھرو. اور جو پولیس کانسٹیبل کی ہو رہی ہے بھرتی اس وقت وہ آن گوئنگ ہے پروسیس. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس دفعہ میڈیا کو اجازت دی ہے. میڈیا کو ہم آنے دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح فزیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریٹن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی پروسیس ہے اس میں میڈیا کو ہم نے کھلی اجازت دی کہ آئیں اور دیکھیں. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے جو ابھی تک تو نہیں ملی تو ول بی اوپن ٹو آنسر. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جتنے انتظامیہ ہے، پولیس کی ہائی کمانڈ ہے، وہ کمیٹیڈ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کتنا ضروری ہے اس میں پولیس فورس کے لیے. سو وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ کہ بغیر کسی سیاسی انفلوئنس، سیاسی دباؤ کے ہم میرٹ پہ بھرتی کر سکیں. بہت بہت شکریہ عتیق احمد شیخ جو کہہ رہے تھے کہ اب پولیس میں بھرتیاں ضروری ہیں، 10,000 کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، لیکن اس دفعہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، میڈیا کو بھی بلایا جائے گا اس پروسیس میں اور سفارشات پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.